اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم دوستو، یہ کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ظلم، خون ریزی اور سازشوں کے سائے تلے اسلامی دنیا بیت المقدس کھو بیٹھتی ہے، اور ختم ہوتی ہے اس لمحے پر جب ایک تنہا بادشاہ کفن کے لیے بھی پیسہ نہ رکھتا ہو لیکن دنیوں کا فاتح بن کر دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، صلاح الدین ایوبی کی اس کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو موجودہ اور تاریخی واقعات کا مکمل ادراک ہو سکے، اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکیں۔ پیارے دوستو، 11ویں صدی کے آخر میں یورپ کے گرجا گھروں میں ایک طوفان اٹھا۔ پوپ اربن دوم نے فرانس میں ایک عظیم مجمع سے خطاب کیا، بیت المقدس مسیح کی سرزمین مسلمانوں کے ہاتھوں پامال ہو رہی ہے، اٹھو اور خدا کے حکم سے اسے آزاد کراؤ۔ یہ پہلا صلیبی نعرہ تھا۔ یورپ میں جذبات بھڑک اٹھے، زمیندار، چرچ، فقیر، بھوکے سبھی نے سلیب اٹھائی۔ 1096 میں یہ قافلہ شام، ترکی اور فلسطین کو رونتا ہوا بیت المقدس پہنچا۔ 1099 میں جب صلیبی بیت المقدس میں داخل ہوئے تو 70,000 مسلمانوں کو ذبح کر دیا گیا۔ مسجد اقصیٰ کا فرش خون سے بھر گیا، بچوں کو نیزوں پر اچھالا گیا، عورتوں کی چیخیں آسمان تک پہنچنے لگیں۔ ایک صلیبی سپاہی نے لکھا، ہم گھٹنوں تک خون میں چل رہے تھے۔ بیت المقدس جو حضرت عمر علیہ السلام کے زمانے میں امن و رواداری کا گہوارہ تھا، اب صلیبیوں کے خون آلود ریاست بن چکا تھا۔ پیارے دوستو، صلیبیوں نے انطاکیہ، طرابلس اور یروشلم میں 3 صلیبی ریاستیں قائم کر لی۔ ان کا مقصد صرف زمین پر قبضہ نہیں بلکہ اسلامی دنیا کو تہذیبی اور مذہبی طور پر تباہ کرنا تھا۔ مسلمانوں میں انتشار تھا۔ بغداد میں عباسی خلیفہ بے اختیار ہو چکا ہے۔ مصر میں ایک فاطمی شیعہ خلافت تھی جو اہل سنت سے دوری اختیار کر چکی تھی۔ شام، عراق، حجاز میں چھوٹے چھوٹے حکمران باہم لڑتے تھے۔ صلیبی ان کے درمیان سازشوں کا جال بنتے رہے اور اسلامی دنیا میں ایک نئی صبح کا انتظار ہوتا رہا۔ نور الدین زنگی کا خواب اور صلاح الدین ایوبی کا ظہور۔ پیارے دوستو، ایسی تاریکی میں ایک روشنی پیدا ہوئی۔ نور الدین زنگی وہ صرف ایک بہادر بادشاہ ہی نہیں بلکہ دیندار، علم دوست اور عادل حکمران بھی تھا۔ اس کا خواب تھا بیت المقدس کو آزاد کروانا، مگر ظلم اور انتقام کے بغیر۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کو آگے بڑھایا۔ یوسف بن ایوب، جسے ہم آج صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، 1137 میں عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوا۔ اس کا خاندان کرد نسل سے تھا۔ باپ ایوب اور چچا شیر کو دونوں سپاہی تھے۔ صلاح الدین نے دمشق میں تعلیم حاصل کی۔ وہ شروع میں فلسفہ، فقہ اور حدیث کا طالب علم تھا۔ جنگی میدان میں کوئی دلچسپی نہ تھی لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ پیارے دوستو، نور الدین نے صلاح الدین ایوبی کو مصر میں مداخلت کے لیے بھیجا۔ فاطمی خلافت صلیبیوں سے خفیہ معاہدے کر رہی تھی۔ شیر کو اور صلاح الدین نے قاہرہ کو فتح کیا۔ 1171 میں صلاح الدین نے فاطمی خلافت کا خاتمہ کر کے عباسی خلیفہ کا خطبہ پڑھایا۔ اب وہ مصر کا حکمران بن چکا تھا لیکن ابھی بیت المقدس بہت دور تھا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد کئی مسلمان سرداروں نے بغاوت کی، لیکن صلاح الدین ایوبی نے صبر، حکمت اور جہاد سے پورے شام، مصر، یمن، حجاز حتیٰ کہ عراق کے کئی علاقوں کو متحد کر لیا۔ وہ ایک بے تاج بادشاہ بن چکا تھا لیکن اس کا مقصد صرف حکومت نہیں، قبلہ اول کی بازیابی تھا۔ پیارے دوستو، صلیبی بادشاہ گائد آلوزی گان نے صلاح الدین کے قافلے پر حملہ کیا۔ یہ موقع تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے لشکر کو جھیل تبریگا کے قریب جمع کیا۔ موسم شدید گرم تھا، صلیبی پانی سے محروم تھے۔ 4 جولائی 1187 جنگ حطین شروع ہوئی۔ صلیبی فوج کو گھیر کر پیاسا کر دیا گیا۔
اسلامی فوج نے چاروں طرف سے حملہ کیا، صلیبیوں کا قلعہ کما کر دیا گیا، صلیب کا مقدس جھنڈا زمین بوس ہو گیا، صلیبی بادشاہ اور کئی سردار گرفتار ہوئے۔ یہ وہ دن تھا جب اسلامی غیرت جاگ اٹھی تھی۔ پیارے دوستو، صلاح الدین ایوبی نے شہر کا محاصرہ کیا۔ پیارے دوستو، بیت المقدس کی فتح بغیر خون بہائے 2 اکتوبر 1187 عیسوی۔ صلاح الدین ایوبی نے شہر کا محاصرہ کیا۔ صلیبیوں کو اندازہ تھا اب بچنا ممکن نہیں، وہ پہلے جیسے قتل عام سے ڈرے ہوئے تھے، لیکن صلاح الدین نے کہا ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارث ہیں، نہ کہ انتقام کے طالب۔ کوئی قتل عام نہ ہوا، عورتوں کو حفاظت دی گئی، بچوں کو آزاد چھوڑا گیا، غریب قیدیوں کا فدیہ کے بغیر رہا کیا گیا، مسجد اقصیٰ کو پاک کیا گیا، صلیب اتار دی گئی، قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، اذان بلند ہوئی اور بیت المقدس نے 88 سال بعد اسلام کا پرچم دیکھا۔ پیارے دوستو، یورپ میں ہلچل مچ گئی۔ تیسری صلیبی جنگ کا اعلان ہوا۔ رچرڈ شیر دل انگلینڈ کا بادشاہ بذات خود شام پہنچا۔ اس نے عکا فتح کیا۔ صلاح الدین ایوبی سے کئی لڑائیاں ہوئیں، لیکن کوئی فیصلہ کن فتح نہ ہوئی۔ دونوں عظیم سپہ سالار ایک دوسرے کی عزت کرنے لگے۔ ایک موقع پر رچرڈ بیمار ہوا تو صلاح الدین نے طبیب بھیجا اور کچھ پھل بھیجے۔ آخرکار معاہدہ ہوا، بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہے گا، عیسائی زائرین امن سے آ سکیں گے۔ پیارے دوستو، صلاح الدین ایوبی دمشق میں بیمار ہوا۔ اس نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ امت کے لیے گزارا۔ جب اس کا انتقال ہوا، خزانے میں صرف چند سکے تھے، کفن کے لیے قرض لینا پڑا، لیکن اس کی عزت شرق و غرب میں گونج رہی تھی۔ پیارے دوستو، صلاح الدین ایوبی صرف ایک بادشاہ نہیں، ایک نظریہ تھا۔ عدل کے ساتھ حکمرانی، ایمان کے ساتھ جدوجہد، رحم کے ساتھ فتح۔ اس نے صلیبیوں کو شکست دی لیکن انتقام نہیں لیا، بیت المقدس کو آزاد کرایا لیکن خون بہا کر نہیں، اخلاق اور ہمت سے۔ پیارے دوستو، جب بیت المقدس پھر جلنے لگا، آج 21ویں صدی کا منظر ہے۔ اذان اقصیٰ پھر دبنے لگی، بچے پھر ملبے سے لاشیں نکالنے لگے، عورتیں پھر خون آلودہ کپڑوں میں اپنے شہید بیٹوں کے لاشوں سے لپٹ کر رونے لگیں، اور مسلمان خاموش۔ صلاح الدین ایوبی آج کیوں پیدا نہیں ہو رہا؟ یہ سوال ایک تماشائی کا نہیں، بیت المقدس کی سرزمین کا سوال ہے، وہ زمین جسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے آنکھوں سے چوما اور آج وہی زمین بارود سے بھر گئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ امت کا انتشار ویسا ہی جیسا 1099 میں تھا۔ عرب ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں جیسے شام اور مصر والے ایک دوسرے سے کٹے ہوئے تھے۔ سیاسی مفادات نے بیت المقدس کے درد کو پیچھے دھکیل دیا ہے۔ ہر ملک اپنی حکومت بچانے کی فکر میں ہے، امت کی نہیں۔ صلاح الدین ایوبی کا نظریہ تھا ہم بیت المقدس تلوار سے نہیں کردار سے ادا کرائیں گے۔ آج ہمارے پاس تلواریں ہیں، میزائل ہیں، سوشل میڈیا پر غصہ ہے، لیکن کردار، تقوی، اتحاد اور مقصد وہ کہیں گم ہو چکے ہیں۔ پیارے دوستو، نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی کو پیدا کیا تھا۔ آج ہمارے زنگی کہاں ہیں؟ ہمارے تعلیمی ادارے کہاں ہیں؟ ہمارے علماء فکر، مفکرین، مجاہدین، شاعر سب بکھرے ہوئے ہیں۔ بیت المقدس کا درد ہمارے دلوں میں نہیں رہا۔ کیا ہم روز اس کے لیے آنسو بہاتے رہیں گے؟ کیا ہماری راتیں دعا میں گزرتی ہیں؟ کیا ہمارے بچوں کو بیت المقدس کی تاریخ سنائی جاتی ہے؟ جب مقصد حیات صرف دنیا ہو جائے تو صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوا کرتے، لیکن امید ابھی بھی زندہ ہے۔ جی ہاں، یہ وہ امت ہے جو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید، عمر، ایوبی، قاسم، ٹیپو اور اقبال پیدا کر چکی ہے۔ یہ امت مری نہیں، سوئی ہوئی ہے، ایک چنگاری، ایک بصیرت، ایک قیادت، اور پھر تاریخ پلٹے گی۔ آج کا پیغام، تم ہر دن صلاح الدین ایوبی کو آواز دے سکتے ہو، بس پہلے خود میں وہی آگ، وہی اخلاص اور وہی غیرت جگاؤ۔ صلاح الدین ایوبی ہم میں پیدا ہوگا جب ہم صلاح الدین ایوبی بننے کی نیت کریں گے۔ پیارے دوستو، آج اقصیٰ کی چیخ
और सोती हुई कौम, सोती हुई उम्मत को कौन पूछ रहा है, कौन जगा रहा है। सन 2024-25 है। बैतुल मुकद्दस की दीवारें एक बार फिर बारूद से लरज रही हैं। मस्जिद अक्सा की फिजा में धुआं है। बच्चों की चीखें, औरतों की आहें और मलबे में दबे सजदे। फिर वही सवाल उभरता है, ए उम्मत मोहम्मद तुम कहाँ हो। फ़लस्तीन आज भी जल रहा है। गज़ा में रोज़ाना बमबारी, स्कूल, हस्पताल, मसाजिद को मलबे में बदल दिया गया है। 2 साल के बच्चों की लाशें निकाली जा रही हैं जिन्होंने कभी दुनिया भी नहीं देखी। माएँ बेटों के अज़ाब बोरियों में उठा रही हैं। एक फ़लस्तीनी माँ ने मलबे पर बैठकर कहा, हमने तो सिर्फ अक्सा में सजदा किया था, यह था हमारा जुर्म। और दूसरी तरफ उम्मत मुसलमान, कुछ ममालिक मजम्मत करते हैं, कुछ खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। कोई इक़्तिसादी मुआहदों की फ़िक्र में है तो कोई इक़्तिदार के चक्कर में। आवाम कुछ जज्बाती तकारीर, कुछ पोस्टें और बस। जहाद सिर्फ कीबोर्ड तक महदूद हो गया है और गैरत अब सिर्फ माजी की किताबों में लिखी जाती है। लेकिन उम्मीद मरती नहीं। बैतुल मुकद्दस गवाह है कि हर दौर में अंधेरी रातों के बाद एक सुबह आई है। सलाहुद्दीन अय्यूबी इस वक्त आया जब उम्मत बिखरी हुई थी। मोहम्मद बिन कासिम इस वक्त आया जब जुल्म आम था। उमर बिन खत्ताब वो थे जो नंगे पांव बैतुल मुकद्दस आए और शहर को अदल से रोशन किया। फिर क्यों ना आज एक नया अय्यूबी पैदा हुआ। अब सवाल ये है, हम क्या करें। ये दास्तान सुनाने का असल मकसद यही है, अमल की बेदारी। तालीम को हथियार बनाएं, नौजवान नस्ल को बैतुल मुकद्दस की तारीख पढ़ाएं। इन्हें सिर्फ मगरबी हीरो नहीं, सलाहुद्दीन अय्यूबी, उमर और अक्सा के शहीदों के किस्से सुनाएं। दुआ को ताकत समझें। अल्लाह की मदद आती है जब हर आंख अशकबार हो और दिल में यकीन हो। रात की तन्हाइयों में अक्सा के लिए रोना, यही सच्ची मदद है। मुआशी अखलाकी बाइकाट, जो दुश्मन अक्सा को रोनते हैं, हम इनकी अशिया खरीद कर अपने हाथों से इन्हें ताकत देते हैं। वक़्त है गैरत से जीने का। दिल में सलाहुद्दीन अय्यूबी को ज़िंदा करें। जब हर मुसलमान कहे, अगर मैं ना जा सका तो मेरी नस्ल ज़रूर जाएगी, तो एक दिन बैतुल मुकद्दस की अजान फिर गूंजेगी। प्यारे दोस्तों, एक छोटा फ़लस्तीनी बच्चा जो मलबे पर बैठकर कुरान की तिलावत कर रहा है, वो ना रो रहा है ना चीख रहा है, बस कह रहा है, अम्मी सलाहुद्दीन अय्यूबी कब आएगा। और हमें जवाब देना है, क्या हम वो सलाहुद्दीन अय्यूबी बनेंगे या कम से कम अपने बच्चों को इस राह पर चलाएंगे। ये कहानी यहीं पर इख्तिताम होती है और आपको खुद से भी ये सवाल करना है और मुझे अपने आप से ये सवाल पैदा करना है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।